نبوت کی سیرت طیبہ کی زندگی میں آخری سالوں میں فرض ہوا۔ 9 ہجری میں حج فرض ہوا اور پہلا حج پہلے امیر حج حضرت ابو بکر صدیق کو بنا کر رسول اللہ نے بھیجا، اور 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج فرمایا، جس کو حجۃ الوداع، حجۃ الاسلام، حجۃ النبی کہا جاتا ہے، حج اکبر کہا جاتا ہے۔ یہ حج نبی اس کے اپنے احوال ہیں، لیکن اس میں سے جو مسائل کا اور فضائل کا ذکر ہے اسی کا یہاں کچھ تذکرہ کیا جائے گا، تاکہ حج کے حوالے سے ہماری تعلیمات دین کے لیے نسبتیں پیدا ہو جائیں۔ اللہ جل شانہ نے کائنات کو بنایا تو سب سے پہلا نقطہ، سب سے پہلی چیز جو اللہ جل شانہ نے کائنات کا آغاز کیا تو یہ پانی کا یہ بلبلہ تھا، جہاں آج بیت اللہ الحرام، یہیں سے زمین کا، اس کائنات کا اگلے مرحلوں کا آغاز ہوا۔ یہ جو جتنا مشاہداتی ڈھانچہ کائنات کا ہمیں نظر آتا ہے، اس کی بنیاد بھی کعبۃ اللہ، بیت اللہ ہے۔ اس لیے کعبۃ اللہ کو، بیت اللہ کو کائنات میں بڑی اہمیت اور عظمت حاصل ہے۔ پھر اس کی اپنی ایک تاریخ ہے، وہ الگ سے کسی موضوع پر پہلے بھی ذکر ہوا ہے، پھر اس کا تذکرہ ہوگا۔ کعبۃ اللہ کی اپنی تاریخ کیا ہے، اس کے اپنے مراحل کیا ہیں، کن کن مراحل سے کعبۃ اللہ، بیت اللہ الحرام گزر کر آج اس عظیم حیثیت کا حامل ہے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر، تیسری تعمیر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ اس تعمیر سے جب فارغ ہوئے تو اللہ کی طرف سے حکم ملا، اذن فی الناس بالحج، لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں۔ حج کا معنی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، عزم کرنا، یہ حج کا لغوی معنی ہے۔ اور اصطلاحی معنی ہوتا ہے کہ اللہ کے پاک گھر کا، وہاں کے مقدس ترین مشاعر مقدسہ کی زیارت مخصوص دنوں میں شریعت کی طے کردہ شرائط، تعلیمات اور پابندیوں کی روشنی میں اللہ کے پاک گھر اور اس کے قرب و جوار کے مقامات کا سفر کرنا۔ اب اس کا دوسرا نام، کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد اس کا نام ہے مناسک حج۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل کر لی تو اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تیری ذات بھی بہت بلند، تو بھی بہت شان والا، مرتبے اور مقام والا، تیرا گھر بھی بہت اونچا، تیرا گھر بھی بڑی شان والا، بڑے مرتبے اور مقام والا، یہ اللہ کا حرم قرار دیا تو نے اپنے گھر کو، من دخلہ کان آمنا، جو وہاں داخل ہو گیا اس کو امن مل گیا، اس کو احترام مل گیا، اس کو حرمت مل گئی، اس کو عزت مل گئی، اس کو سلامتی مل گئی، اس کو تحفظ مل گیا۔ بیت اللہ کی حرمت کا خیال رکھنا یہ ہر دور کے انسان اپنا فریضہ سمجھتے تھے، غیر مسلم بھی، مشرک بھی فریضہ سمجھتے تھے۔ آج مسلمان کو ڈھیلے ڈھیلے ہو گئے ہیں، اس میں کمزور ہو گئے ہیں۔ اسلام سے پہلے کے دور میں
کسی غیر مسلم کو بھی حرم کے اندر نقصان نہیں پہنچایا جاتا، ڈرایا نہیں جا سکتا، نکالا نہیں جا سکتا وہاں سے، اس کو خراب نہیں کیا جا سکتا وہاں۔ ہاں جب حرم کی حدود سے باہر نکلے تو پھر اس کا وہ حق نہیں۔ حرم کی حدود میں داخل ہو گیا، باپ کا قاتل بھی سامنے پھرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن عرب کے کافر اور مشرک حرم کا احترام کرتے تھے، وہاں اس کو کچھ بھی نہیں کہتے۔ اس لیے جو حرم میں داخل ہو گیا وہ امن میں چلا گیا۔ تو یہ اللہ کا حرم، اب ابراہیم علیہ السلام اس حرم کی حرمت اور عزت کو سامنے رکھتے ہوئے رب ذوالجلال سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ کعبۃ اللہ تو تیرے حکم پر میں نے اور میرے بیٹے نے بنا دیا، میں نے اپنی بیوی اور بیٹے کو یہاں لا کے تیرے حکم پر بسا دیا، اب اس کی تعمیر بھی ہو گئی، اب اگلا کام ظاہری تعمیر کے بعد اس کی باطنی تعمیر کا ہے۔ یہاں سے تیری توحید کا فیض، تیرے عظمت و جلال اور تیری بندگی کا اظہار تیرے گھر سے ہوتا رہے۔ ہمیں تو اس کا پتہ نہیں، ہم کیا کریں؟ ارینا مناسکنا، اے اللہ تو ہی ہمیں حج کے مناسک بھی بتا، یہاں کام کرنے وہ کام بھی بتا، وہ قربانیاں بھی۔ منسک تو کہتے ہیں ویسے قربانی، نسک قربانی کو کہتے ہیں، لیکن یہاں مناسک حج کہ حج نام ہی قربانی کا ہے، قدم قدم پر قربانیوں کا نام حج ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ حج کس چیز کا نام ہے؟ تو آپ نے فرمایا حج دو چیزوں کا نام ہے، الحج العج السج۔ فرمایا حج نام دو چیزوں کا ہے، پہلی چیز ہے العج کہ آپ بلند آواز سے اللہ کی بڑائی اور عظمت کا اظہار کریں، اپنی زبان سے، دل سے، دل اور منہ کی زبان دونوں زبانوں کو ملا کر، دل کی بھی زبان ہوتی ہے، دل کی زبان اور یہ منہ کی زبان، یہ دونوں ملا کر اللہ کی حمد و ثنا، اس کی عظمت اور بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی حکومت اور حاکمیت، اس کی ربوبیت و الوہیت، اس کی معبودیت، اس کی بادشاہت و عظمت کا اظہار کرو پوری دنیا میں۔ اب جہاں سے حاجی نکلے گا تو وہاں سے اللہ کی بڑائی کا اظہار کرتے ہوئے، اللہ کی بڑائی کا اعلان کرتے ہوئے وہاں سے نکلے گا۔ اس لیے فرمایا الحج العج، پہلی چیز ہے کہ اپنی زبان سے زور زور سے بولے، آہستہ نہیں، آواز کائنات میں آواز گونجے کہ یہ اللہ کی عظمت و جلال کا اظہار، یہ اللہ کا بندہ انسان یہ اللہ کی طرف رخ کیے ہوئے جا رہا ہے اور اس کی بڑائی کا اظہار کرتے ہوئے قدم بڑھاتے ہوئے جا رہا ہے، اسی کا نام تو حج، الحج العج، کہ اللہ کی بڑائی زور زور سے بولے اور آگے آ کر بولے۔ آگے آ جائیں گاڑی خرید سے۔ اور دوسری چیز فرمایا السج، قربانی کرنی ہے، خون بہانا ہے، جانوروں کی قربانی بھی، مال کی قربانی بھی، ساری چیزوں کی قربانی بھی۔ ادھر آگے آ جائیں، ساری چیزوں کی قربانی کرنے، تو حج نام ہی قربانیوں کا ہے، جان کی قربانی، وقت کی قربانی، مال کی قربانی، اپنے رائے کی قربانی۔ اب ہماری رائے نہیں چلے گی، اب ہمارے اوپر اللہ کی رائے چلے گی، اللہ کا حکم چلے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو پیران پیر ہیں اس دور، بڑے بڑے اولیاء اللہ ان کے ہاتھ پر بیعت کیے ہوئے، اور وہ شاہ اسحاق صاحب محدث دہلوی کے خلفاء میں سے، شاگردوں میں سے، تربیت یافتہ لوگوں میں سے، جنہوں نے وہیں حرم میں بیٹھ کر حضرت سے دین سیکھا تھا، حضرت
شاہ اسحاق صاحب ہجرت کر کے وہاں چلے گئے تھے 1857 سے پہلے وہاں چلے گئے تھے، تو یہ دین سیکھنے کے لیے ان کے پاس گئے، سیکھ کر پھر ہندوستان واپس آ گئے۔ یہاں خانقاہ کی، مراکز کی، آزادی کی، علم اور شعور کی، تعلیم و تربیت کی، امت کی ذمہ داریوں کو انہوں نے سنبھالا۔ ایک نواب صاحب حضرت کے مرید تھے، وہ جب آتے تو کہتے حضرت دعا فرمائیں اللہ ہمیں حج کی توفیق دے دے۔ پھر ملتے، پھر کچھ عرصے بعد آتے تو پھر کہتے کہ حضرت دعا فرمائیں اللہ ہمیں حج کی توفیق دے دے۔ انہوں نے فرمایا بھائی جب حج کے دن آئیں، جب قافلے چلنے لگیں، جہاز جانے لگیں، تو ان دنوں میں 2 کام آپ کرنا، باقی کام وہ ہم کر دیں گے۔ انہوں نے کہا حضرت 2 کام کیا کرنے؟ انہوں نے کہا پہلا کام یہ ہے کہ اپنے مال پر تصرف کا، اس کو خرچ کرنے کا اختیار آپ ہمیں دے دیں، اور دوسرا اپنی جان پر بھی تصرف اور اختیار کرنے کا، اختیار استعمال کرنے کا ہمیں آپ موقع دے دیں، اجازت دے دیں۔ انہوں نے کہا پھر آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا آپ کے پیسے سے ٹکٹ خریدیں گے، آپ کا ہاتھ پکڑیں گے اور آپ کو جہاز پر بٹھا دیں گے۔ تو دعا تو ایسے نہیں ہوتی ہے کہ کام کوئی بھی نہ کرے آدمی کہ میں حج کر کے آ جاؤں، اور میں حج تو ہو جائے گا اور ہماری دعا بھی آپ کو لگ جائے گی، لیکن حج کے دنوں میں سال سارا گزر جاتا ہے، نہ آپ اپنی جان کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں، نہ اپنے مال کے خرچ کرنے کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتے، کہتے ہیں حج بھی ہو جائے، حج ہو جائے گا، لیکن یہ 2 کام آپ کو کرنے پڑیں گے۔ ہم آپ کا پیسہ ٹکٹ خرید کر اور جہاز پہ سوار کرا دیں گے، ہاتھ پکڑ کر آپ حج کے سفر پر رواں دواں ہو جائیں گے۔ تو فرمایا ارینا مناسکنا، اے ہمارے رب تو ہمیں اپنے گھر میں آنے کے، بیٹھنے کے، اٹھنے کے، طواف کرنے کے، یہاں کے سارے کام کرنے کے طریقے اور آداب بھی ہمیں سکھلا دے۔ ہم یہاں بندگی کیا کریں گے، کام کیا کریں گے، طریقہ کار کیا ہوگا؟ تو حج یہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت مقدسہ تک جتنے لوگ گزرے ہیں، محبوبان امت، اللہ کے پاک لوگ، نیک لوگ، محبوب لوگ، انہوں نے اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے تعلق میں، اللہ کی بڑائی اور عظمت میں، مولانا عبید اللہ سندھی کا یہ جملہ بڑا خوبصورت، وہ فرماتے ہیں کہ حج ان سارے مقدس اور محبوبان خدا، اللہ کے محبوب اور پسندیدہ لوگوں کی جو وہ ادائیں اور حرکتیں اللہ کے ہاں مقبول قرار پائیں، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ اور آپ کی جماعت تک ان محبوبان خدا کی مقبول اور پسندیدہ اعمال، جو عمل بھی انہوں نے کیا، چاہے اختیاری طور پر تھا یا اضطراری طور پر تھا، اس سارے عمل کو جمع کر کے اللہ نے حج نام رکھ دیا۔ حج انسانوں سے اللہ کے تعلق کے پھوٹنے والے، عشق اور محبت سے پھوٹنے والے ان حرکتوں اور اداؤں کی ایک جمع شدہ صورت کا نام ہے، اسی کا نام تو اللہ نے حج رکھا ہے۔ حج انسانوں کے اندر سے پھوٹا ہے کہ یہ اللہ کی طرف کس عشق اور محبت کے ساتھ قدم بڑھاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، اور اللہ کی طرف پروانہ وار یہ دوڑتے چلے جاتے ہیں۔ اذن فی الناس بالحج، میرے خلیل آپ نے میرا گھر بنا دیا، اب اس گھر کو بنانے کے بعد اس میں آنے کے لیے لوگ حج کرنے کے لیے آئیں، اس گھر کا قصد اور ارادہ کر کے آئیں، اپنے علاقوں سے، گھروں سے نکل کر آئیں، اعلان کر دے لوگوں میں، اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا، وہ آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے، پاؤں پر چلتے ہوئے، قدم اٹھاتے ہوئے، وعلی کل ضامر،
یأتین من کل فج عمیق، اور موٹی دبلی پتلی سواریوں پر سوار بھی اور پیدل بھی گھاٹیوں کو، وادیوں کو، دریاؤں کو، راستوں کو عبور کرتے ہوئے وہ میری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے، میرے گھر کی طرف آئیں گے۔ تو اب اللہ کے خلیل کو یہ حکم ملا، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، یا اللہ جنگل اور بیابان ہے، یہاں بندہ بندے کی ذات کوئی نہیں، تو میری آواز کہاں پہنچے گی؟ ہمارے والد صاحب مرحوم حج کے موسم میں اور حج کے تربیتی پروگراموں میں یہ حدیث ضرور بیان کیا کرتے تھے کہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ سوال کیا، یا اللہ اعلان کرنے کے لیے تو میں تیار ہوں، لیکن میری آواز یہ عرب کے صحراؤں میں ڈوب جائے گی، گم ہو جائے گی، یہ تو صدا بصحرا ثابت نہ ہو، آواز لگے اور آواز کا نتیجہ نہ آئے۔ یہ دعوت حق، یہ صدائے حق، یہ حج اسی کا اظہار ہے کہ دنیا میں اللہ کے نام کی دعوت، اللہ کے دین کی دعوت، حق کا اظہار اور اعلان، یہ بیت اللہ کی نسبت سے ضروری ہے کہ دنیا کی ہر قوم میں صدائے حق بلند کی جائے۔ یہ اللہ کے گھر کا پہلا تقاضا ہے، جو اللہ کے گھر کو مانے گا وہ اللہ کے گھر کی صدائیں لگائے گا، وہ اس کی آواز لگائے گا۔ پھر یہ بیت اللہ کے ساتھ تعلق کا اور اس کی تعمیر کا اگلا کام کیا ہے؟ اب اس کے لیے آواز لگانا، اس کے لیے محنت اور کوشش کرنا۔ صرف گھر بنا دینا کافی نہیں۔ آج مسلمان مسجد بنا کر اپنے گھر چلے جاتے ہیں، اپنے گھر کو بناتے مسجد ہے، گھر اپنا آباد کرتے ہیں، بناتے مسجد ہے، دکان اپنی آباد رکھ، سارا ٹائم اسی کو دیتے ہیں۔ بناتے مسجد ہیں اور باقی اپنے اہل و عیال کو۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ اب گھر تعمیر کر دیا، تو اس گھر کی آبادی کے لیے اور اللہ کے پورے دین اور علم کی ترقی اور تعمیر کے لیے، اس کی بقا اور دوام کے لیے یہ یونیورسٹی، یہ گھر، یہ تربیت گاہ بنائی گئی۔ لہٰذا اب اس کے لیے آواز لگاؤ کہ بندے یہاں پہنچیں، لوگ یہاں آئیں۔ جس گھر میں اللہ کے گھر میں لوگ نہ آئیں وہ گھر بھی مظلوم اور وہ بندے بھی ظالم۔ وہ گھر مظلوم اور اس کے قرب و جوار میں رہنے والے نہ آنے والے ظالم۔ فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اب لوگوں میں حج کے لیے اعلان کر دیں۔ یا اللہ اعلان تو کروں گا لیکن میری آواز کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا، آواز لگانا تمہارا کام، کائنات میں اس آواز کو مؤثر بنا کر انسانی قلوب اور ذہنوں میں منتقل کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ آواز دل سے لگے تو دل میں اترتی، دل کی آواز دل میں اترتی۔ آج ہم اوپر سے سارے آوازیں لگاتے ہیں، کیوں؟ قربانی تو دیتے نہیں اس کے لیے، کہتے ہیں آواز لگا رہے ہیں۔ یہ آواز قربانی سے لگے، دل کے اندر سے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آواز عرش کو چیرتی ہوئی عرش پر قبولیت کا اثر نہ پیدا کر دے؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے سب سے اونچا پہاڑ، کعبۃ اللہ کے قرب و جوار میں سب سے اونچا پہاڑ جبل ابو قبیس تھا، صفا پہاڑی کے پیچھے جہاں آج محل بنے ہوئے بادشاہوں کے، وہاں اللہ کا محل ہی ہوتا ہے۔ اب بادشاہوں کے محل بھی اس 13ویں 14ویں 15ویں صدی میں شروع ہو گئے، پہلے تو وہاں بادشاہوں کے محلات نہیں ہوتے تھے، اس دور میں محلات بننے شروع ہو گئے۔ تو اب وہاں محل بن گیا، وہاں جبل ابو قبیس پر چڑھ کر جو سب سے اونچا پہاڑ تھا، اب یہ 7 پہاڑ، یہ دوسری روایت میں آتا ہے دنیا میں یہ 10 پہاڑ، یہ بڑے مقدس پہاڑ ہیں۔ جب اللہ نے کعبۃ اللہ کی بنیاد ڈالی زمین میں تو ان پہاڑوں کے پتھروں کو فرشتوں کو حکم دیا اٹھا کے لے آؤ، جس میں جبل ابو قبیس بھی تھا، جبل نور بھی تھا، جبل ثور بھی تھا،
اور جبل لبنان بھی تھا، جس میں جبل طور بھی تھا، جس میں جبل احد بھی تھا، جس میں جبل جودی بھی تھا، جس پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نے پڑاؤ کیا تھا۔ کئی پہاڑوں کے پتھروں کو لا کر فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے کعبۃ اللہ کی بنیاد ڈالی تھی۔ تو جبل ابو قبیس پر چڑھ گئے ابراہیم علیہ السلام، اعلان کر دیا، اے لوگو، اللہ کا گھر ابراہیم نے بنا دیا، اب سارے لوگ اپنے گھروں سے نکلو اور حج کرنے کے لیے آؤ۔ اب ابراہیم علیہ السلام سال میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ خود بھی آتے تھے، عراق، شام سے، مصر سے ہوتے ہوئے یہ لمبا چوڑا سفر کر کے آتے، قبیلوں کی بنیادیں ڈال دیں، راستوں کی بنیادیں ڈال دیں، تجارت کا سفر بھی، علم کا سفر بھی، حج کا سفر بھی، قوموں کے ملاپ کا سفر بھی، انسانیت کے ارتقاء کا سفر بھی، انسانوں کے میل جول کا سفر بھی، یہ سارے سفر اللہ کے نبیوں نے جمع کر دیے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کے حج کے لیے آ رہے ہیں، تو پہلے سفروں میں تو کیونکہ کعبۃ اللہ تعمیر نہیں تھا، اس کو صرف جبل اللہ کہا جاتا تھا۔ یہ بیت اللہ کے بجائے پہلا طوفان نوح کے بعد یہاں صرف ایک ٹیلہ رہ گیا تھا، نیچے کعبۃ اللہ دفن تھا، تو اب اس کو صرف جبل اللہ کہا جاتا تھا کہ ہم جبل اللہ کی طرف، اللہ کے پہاڑ، مقدس پہاڑ کی طرف جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس پہاڑ کو بیت اللہ میں منتقل کر دیا اور پورا اگلے دور کا نقشہ تیار ہو گیا۔ اب اللہ کے پیغمبر جب یہ آواز لگائی، حدیث پاک میں آتا ہے دنیا میں جتنے انسان موجود تھے انہوں نے بھی لبیک کہا، جو متوجہ تھے انہوں نے لبیک کہا، جو ماں کے پیٹ میں تھے انہوں نے بھی جو لبیک کہا، آواز پہنچ گئی سب تک، کچھ نے لبیک کہا، کچھ خاموش رہے، اور اسی طرح جو عالم ارواح میں تھے وہاں بھی آواز پہنچ گئی۔ اب جن لوگوں نے جتنی دفعہ لبیک کہا دنیا میں وہ اتنی دفعہ بیت اللہ کا حج کریں گے۔ جو حج پر جائے گا یہ وہی جائے گا جس نے اس آواز خلیل پر، آواز ابراہیمی پر، صدائے حنیفی پر اس نے لبیک کہا تھا، اس آواز پر اس نے لبیک کہا تھا، جتنی دفعہ لبیک کہا تھا اتنی دفعہ وہ حج کرے گا۔ اور جو اس وقت سویا ہوا غافل تھا، آواز تو سب تک پہنچی ہے لیکن کام کوئی لوگ کرتے ہیں۔ اب جمعے کی اذان تو ہوئی ہے لیکن اپنے گھروں سے نکل کر تھوڑے سے لوگ آئے ہیں پہلے، باقی لوگوں نے کچھ سنی انسنی کر دی، اپنے دیگر کاموں کو توجہ دی۔ یہی حال ہوتا ہے، آواز لگتی ہے لیکن کچھ لوگ آواز پر کان نہیں دھرتے، پیچھے رہ جاتے ہیں اور وہ پیچھے ہی ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو حج کی اہمیت ہو گئی اور حج کا آغاز ہو گیا، حج کی جو تقاضے ہیں ان کا بھی ادراک، اس لیے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجلوا الی الحج یعنی الفریضۃ فإن أحدکم لا یدری ما یعرض له، فرمایا جس پر حج فرض ہو جائے وہ جلدی جلدی حج کرنے کے لیے قدم اٹھائے، فریضہ ادا کر لے۔ یہ زندگی میں فرض حج ادا کرنا یہ ایک دفعہ حجۃ الوداع پر اللہ کے پیغمبر نے یہ خطبہ دیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو اللہ نے تم پر حج کو فرض قرار دے دیا، لہذا تم اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے، ادا کرنے کے لیے نکلو، گھروں سے آؤ۔ اب یہ آپ نے اعلان کیا، یہ خطبہ دیا، ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اکل عام یا رسول اللہ، کیا ہر سال فرض ہے حج؟ اب خاموش ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا اے لوگو، تم پر اللہ نے حج فرض قرار دیا، تم اللہ کے گھر کے حج کے لیے قصد کرنے کے لیے نکلو۔ پھر وہ کھڑے ہو گئے صحابی، یا رسول اللہ کل عام
کیا ہر سال فرض؟ جناب خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہ دیا۔ تیسری دفعہ پھر فرمایا تو پھر وہ کھڑے ہو گئے کہ اکل عام، آپ نے پھر بھی جواب نہ دیا اور پھر خاموش ہو گئے۔ فرمایا یہ تو نبی کی موجودگی، وحی کے نزول کا دور، احکامات کے نزول کا دور ہوتا۔ اس وقت سہولت اور آسانی کا سوال کیا کرو۔ اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال حج فرض ہے تو پھر تو ہر سال فرض ہو جاتا، سارے لوگ کیسے پہنچتے؟ اس لیے جتنی بات بتائی جائے ہر دور کے اعتبار سے اتنی بات سنو۔ پھر حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان فرمایا کہ آئندہ سال میں حج کے لیے آؤں گا، سب لوگ حج کی تیاری کر کے آؤ۔ اب سب لوگ امت مسلمہ کے اس دور کے جتنے لوگ موجود تھے بغیر عذر کے، معذوری کے، سب لوگوں نے حج کا سفر کیا کہ رسول اللہ کے ساتھ حج کریں۔ تو آپ نے اس حج میں اعلان فرمایا سلونی اما شئتم لعلکم لا ترونی بعد عامی ھذا، آج جو کچھ تم اپنے دین کے بارے میں، حج کے بارے میں، اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کے بارے میں مجھ سے پوچھنا چاہتے پوچھ لو، شاید کہ اگلے سال، آنے والے سال میں تم مجھے یہاں نہ پا سکو۔ جس نے سوال کرنا ہے وہ سوال کرو، جس نے بات پوچھنی ہے پوچھو۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوالات کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی دھوپ میں کھڑا ہے، بیٹھتا نہیں، سفر کر رہا ہے، پیدل ہے، بوڑھا ہے، چل نہیں سکتا۔ پوچھا اس کو کیا مسئلہ ہے؟ آج تو ہم ادھر ادھر گزر جاتے ہیں، جس کو جو مسئلہ مرضی ہو، کسی کو کوئی پرواہ نہیں، نہ اوپر والوں کو نہ نیچے والوں۔ قوم کے سال میں، عوام کے سال میں، مہنگائی کے سال میں، پریشانیاں کے سال میں، قوم کو کوئی ذمہ داری، ملک کی اہمیت کے اعتبار سے ذمہ داریاں کس کی بنتی ہیں؟ وہ لوگ کہاں غافل ہیں؟ اللہ کے پیغمبر جس کو دیکھتے ہیں کون کس حال میں کیوں ہے، ہر آدمی کا حال جان کر اس کا حل چاہتے ہیں، اس کو رہنمائی دینا چاہتے ہیں۔ آج امت کے رہنما غائب ہیں، جن کو خود ہی پتہ نہیں قوم کے سال میں ہے، انسانیت کے سال میں ہے، عوام کے سال میں ہے، مزدور کے سال میں ہے، کسان کے سال میں ہے، یہاں کا اسٹوڈنٹ کے سال میں ہے۔ اس کا مستقبل داؤ پر لگا کر پوری قوم کا آج کے حکمران اور رہنما، قومی، سیاسی، مذہبی، سارے رہنما آج امت کے حال سے غافل نظر آتے ہیں۔ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے مسائل کے حل کا۔ اللہ کے پیغمبر حج بھی کر رہے ہیں، لوگوں کے احوال پر نظر بھی رکھے ہوئے ہیں۔ یہ نبی قوموں کے سچے رہنما ہوتے ہیں، عبادت میں ہو، مسجد میں ہو، کعبۃ اللہ میں ہو، حرم میں ہو، انسانوں کے مسائل سے، ان کے احوال سے الگ تھلگ نہیں ہوتے۔ فرمایا اس بوڑھے میاں کا کیا حال ہے؟ فرمایا اس نے نظر مان رکھی ہے۔ کیا نظر مان رکھی ہے؟ کہ میں پیدل حج کروں گا، سائے کے نیچے بھی نہیں بیٹھوں گا اور بیٹھوں گا بھی نہیں، کھڑا رہوں گا۔ اس نے اپنے لیے خود مصیبت پیدا کر لی نظر مان کر۔ تو اب یہ اپنی نظر پوری کر رہا ہے، پیدل چل رہا ہے، دھوپ کے وقت میں دھوپ پر ہوتا ہے، سائے بھی نہیں ہوتا اور سوار بھی نہیں ہوتا، پیدل ہی چل رہا ہے، اور بوڑھا چل بھی نہیں سکتا، ساتھ والے بھی، لانے والے بھی، بچے بھی پریشان ہیں، وہ بھی خود بھی پریشان ہیں۔ لیکن کیا کرے، نظر مانی ہوئی ہے، اپنے لیے خود مسئلے پیدا کیے ہوئے ہیں اس نے نظر مان کر۔ آپ نے فرمایا اس کو کہو اللہ کو تیری اس مشقت کی کوئی ضرورت نہیں، نظر توڑ دے۔ دیکھو رسول اللہ نے فوراً مسئلے کا حل بتا دیا، نظر توڑ دے، قسم کا کفارہ دے۔ غلط نظر مان لی۔ آج لوگوں نے غلط نظریں مانی ہوئی ہیں، پوری قوم کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، ارادے کیے ہوئے قوم کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، اپنا ارادہ توڑنے کے لیے تیار نہیں، قوم کو غرق کرنے کے لیے تیار ہے۔ بھئی اپنے ارادے بدلو، علم وحی سے رہنمائی لو،
تاریخ سے رہنمائی لو، شریعت سے رہنمائی لو، قوموں کی ترقی کے پیغامات تمہارے سامنے موجود ہیں، ان کے اقدامات سے رہنمائی لو۔ انسان عقل سے بھی رہنمائی لے لیتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ کو تیری مشقت کی کوئی ضرورت نہیں، اپنی نظر توڑ لے سوار ہو جا، اپنی نظر توڑ لے سائے میں آ جا، اپنی نظر توڑ لے بیٹھ جا، بیٹھنے کے وقت بیٹھ جاؤ، کھڑے ہونے کے وقت میں کھڑے ہو جاؤ۔ اب تم حج کرو اور شریعت کے طریقے کے مطابق کرو، اپنی رائے کے مطابق حج نہ کرو، اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو۔ یہ تو عیسائی راہبوں کا کام تھا، اسلام کا کام نہیں۔ دیکھو حج پر بھی ہیں، اور حج میں جو لوگ خواہش اور محبت سے اپنے لیے خود طے کر لیتے ہیں امور کو، اللہ کے پیغمبر نے رہنمائی دے دی، جہاں جہاں جا رہے ہیں رہنمائی دیتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اس لیے حج یہ ایک فریضہ ہے، اور زندگی کا ایک دفعہ حج کرنا فرض، ایک دفعہ حج کرنا فرض ہے۔ دوسری دفعہ حج کریں تو اس کا اپنا ثواب، تیسری دفعہ حج کریں تو اس کا اپنا اجر و ثواب ہے، چوتھی دفعہ حج کریں تو عتیق اللہ من النار ہے، اللہ کی طرف سے جہنم کی آگ سے آزادی ہے۔ لیکن اپنے اپنے احوال اور ظروف کو دیکھ کر یہ حج کیے جاتے، لیکن اللہ نے جس کو مال دیا حج اس پر فرض ہو گیا، صحت دی حج اس پر فرض ہو گیا، عقل دی حج اس پر فرض ہو گیا، مسلمان ہے حج اس پر فرض ہو گیا، چیزوں میں تمیز کر سکتا ہے حج اس پر فرض ہو گیا، راستے کا امن ہے حج اس پر فرض ہے، وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے حج اس پر فرض ہو گیا۔ یہ تو حج کے فرض ہونے کی شرائط، پھر حج کے فرض ہونے کے بعد اس کی ادائیگی کی بھی شرائط قرآن اس کو بھی بیان کرتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے انسانوں کے ذمے میں فرض ہو گیا اللہ کے گھر کی طرف حج کرنا، قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، قدرت رکھتا ہو، مال بھی، سواری بھی، پیسہ بھی، صحت بھی موجود ہو، تو فرمایا اس پر حج فرض ہو گیا۔ اس لیے امت کے فقہاء کا یہ مسئلہ بھی ہے، حج فرض علی التراخی ہے، فرض ہو گیا تو اب جتنا جلدی ہو اسے ادا کرے۔ ہمارے والد صاحب مرحوم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں، ہمارے یہاں عمومی ذہن بن گیا، کہتے ہیں کہ گھر میں بیٹی جوان ہے پہلے وہ فرض ادا کریں گے، وہ تو رشتہ آئے گا تو فرض ادا کریں گے، رشتہ نہیں آئے گا تو اس فرض کو بھی ٹالتے رہیں گے، نماز بھی پڑھنے نہیں جائیں گے، پھر روزہ رکھنے کے لیے بھی نہیں جائیں گے، پھر دیگر فرائض بھی چھوڑ دیں گے۔ ہر فرض اپنی جگہ پر فرض ہے، جس فرض کا موقع آ گیا اس فرض کو ادا کرنے کے لیے قدم بڑھاؤ، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے حج ایک بنیادی دین کا رکن ہے اور عظیم ترین رکن ہے، اس کی اپنی بڑی اہمیت ہے، اور اس کو ادا کرنے کے لیے جانے والے حجاج کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں، اللہم اغفر للحاج، اے اللہ حج کرنے والے کی مغفرت فرما دے، وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجِ، اور جس کے لیے حاجی مغفرت کی دعا مانگے اے اللہ تو اس کو بھی بخش دے۔ اور پھر فرمایا الحجاج والعمار وفد اللہ، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے اپنے علاقوں سے اللہ کی طرف جانے والا وفد ہے، نمائندہ وفد ہے۔ یہ حج پر جانے والے نمائندے ہیں اللہ کے پاس اپنے علاقے کے لوگوں کے، لہٰذا بڑی ذمہ داری لے کر جا رہے ہیں، نمائندگی لے کر جا رہے ہیں حجاج اور عمرہ کرنے والے۔ یہ نہیں کہ وہاں صرف اکیلا جا رہا ہے، نہیں، وہ اپنے علاقے کا نمائندہ جا رہا ہے، اور واپس آ کر وہاں کی جاتے ہوئے قوم کا نمائندہ ہے، اور واپس آتے ہوئے بیت اللہ کا، مسجد نبوی کا، روضہ رسول کے وہاں کے فیض کا نمائندہ بن کر واپس آتا ہے۔ اس لیے اب حاجی وہاں سے واپس آنے کے بعد اب یہ پھر ذمہ دار فرد بنتا ہے، امت کا نمائندہ بنتا ہے حجاز کا، اور عرض حجاز کی امانتوں کا یہ نمائندہ طبقہ واپس آتا ہے، جاتے ہوئے اپنی قوم کا نمائندہ، وہاں سے آتے ہوئے دین کا نمائندہ بن کر آتا ہے۔
اب دیکھو کتنی بڑی تعلیم اور تربیت کی ضرورت ہے، اس لیے حج اللہ نے اس کے فرائض تو بڑے مختصر رکھے ہیں۔ 3 بنیادی فرض ہیں حج کے اندر، جن کی تفصیلات آئندہ جمعے میں مزید اس کے فرائض، اس کے واجبات اور اس کا طریقہ کار اگلے جمعے میں بیان کیا جائے گا۔ پہلا فرض احرام باندھنا ہے۔ میقات سے باہر سے جانے والے جب میقات سے گزرتے ہیں وہاں سے احرام باندھ کر پھر وہاں سے آگے جاتے ہیں۔ میقات وہ جگہ ہیں جہاں سے حج پہ جانے والے، عمرے پہ جانے والے احرام باندھے بغیر نہیں جا سکتے۔ احرام باندھے بغیر وہاں سے جائیں تو ان پر دم دینا، قربانی دینا واجب ہو جاتا ہے، جرمانے کے طور پر بکرا ذبح کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس لیے احرام یہ پہلی شرط ہے، یہ حج کے اور عمرے کے لیے۔ اور احرام نام ہے نیت کرنا اور لبیک کہہ کر علامتی طور پر مرد سلے ہوئے کپڑے اتار کر لبیک پڑے گا، یہ احرام ہو گیا۔ اور دوسرا حج کا فریضہ ہے عرفات کے میدان میں 9ویں ذی الحجہ کو زوال سے لے کر غروب آفتاب کے بعد تک کا عرصہ عرفات کے میدان میں گزارنا، یہ حج کا دوسرا رکن اور سب سے بڑا رکن ہے۔ اور تیسرا حج کا فرض وہ ہے بیت اللہ الحرام کا طواف فرض، طواف زیارت کرنا 10ویں ذی الحجہ کے زوال سے لے کر 12ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے تک کا یہ وقت ہے۔ کسی وقت بھی ان اوقات میں سے بیت اللہ کا طواف کر لے، 7 چکر لگا لے، اس کا حج کے فرائض مکمل ہو گئے۔ اللہ جل شانہ ہمیں دین کی ساری نسبتوں کا حامل بنائے اور کعبۃ اللہ کی اور ارض مقدس ارض حجاز کی نسبتوں کا حامل بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب